دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، اور ہماری معاشیات اور ہمارا تعلیمی اور ہمارا طبی اور ہمارا جو احساس ہے وہ ہمارا برقرار رہے، اور سب سے پہلے ہمارے ایمان کی سلامتی کی ہم نے دعا کی، اور ہم دعائیں یہی کرتے رہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پرسکون حالات میں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے، اور جو ظالم حکومتیں ہیں یا اللہ ان حکومتوں کو جو ہے نیست و نابود کی، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی گئی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی محفلیں ہوتی تھی وہاں کے آنے والے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کر کے دعائیں کر رہے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کی وہاں پر بددعائیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج کا پروگرام ایک اہم شخصیت کے روبرو میں ہم آج حضرت مولانا سید شاہ حامد حسین شتاری صاحب صدر سنی علماء بورڈ کے پاس موجود ہے، اور ہم صدیقی چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ جو تشریف لائے ہیں، اور اس سلسلے میں سفر کے جب میں نے بغداد کو گیا تھا اور کربلا بھی گیا تھا، اور بغداد کے ساتھ جو ہے نجف بھی گیا، بصرہ بھی گیا، وہاں میں 10 تاریخ کو یہاں نکلا اور وہاں 25 تاریخ کو وہاں سے واپس ہوئے، اور ماشاءاللہ بہت بہترین سفر رہا، بہت مطالعاتی انداز سے غور کرنا پڑا۔ بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کو جانا، اور آستانے میں وقت گزارنا، اور وہاں کے بہت سے مقامات کا مطالعاتی انداز سے جائزہ لینا، یہ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک کے آستانے کی زیارت، اور جو عقیدت مندوں کا جو ہجوم رہتا ہے، اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی جو آتا ہے حضور غوث پاک کی عقیدت اور محبت ان کے فیضان کا طالب ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے ساتھ بھی رہی، اور ہم بھی یہ محسوس کریں کہ جو ہے، لیکن ذمہ داران حضور غوث پاک جو ہے وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جو کام سنیت کے لیے بہتر ہو، باعث افتخار ہو، اس لیے کہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور دنیا سے لوگ آنے والے جو ہے مختلف زبانیں جانتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور دیگر مقامات سے بھی جو لوگ آتے ہیں، اور دبئی وغیرہ، وہاں کے لوگ بھی اردو جانتے ہیں، لیکن بغداد میں جو ہے عربی کا بہت چلن ہے، اور 2 سے 3% بھی لوگ انگریزی میں بات نہیں کرتے وہاں۔ یہ بڑا المیہ ہے، اور وہ بغداد میں جو ذمہ داران ہیں وہ انگریزی ہی میں جو ہے وہ کرتے ہیں، عربی میں ہی کرتے ہیں، وہ جو ہے عربی میں ہی ان کے بیانات ہوتے ہیں، اور وہ بیانات بھی انتہائی مختصر سے انداز میں ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ روزانہ بعد مغرب سے قبل ایک عالم دین بغداد کا سنا رہا ہوں میں آپ کو جی، عالم دین آتے ہیں اور 10 منٹ پہلے عربی میں بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ہم بھی کچھ عربی سمجھتے ہیں
تو 5 منٹ محبت رسول اللہ پہ کہتے ہیں اور 5 منٹ عقیدت غوث اعظم پہ، اس کے بعد فوراً نماز ادا کی جاتی ہے، نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے؟ مغرب کی نماز سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ دیگر نمازوں میں سے پہلے لوگ جو ہے اب ہندوستان کے فلاں قصیدہ خوانی کرتے رہتے ہیں، مرد شریف کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ایسا محسوس کیا کہ مرکز سنیت کی جانب سے کوئی باضابطہ پروگرام میری نظر سے نہیں گزرا، اور میں بھی بہت سے لوگوں سے اس سلسلے میں دریافت بھی کیا، اور مجبوری اس بات کی ہے کہ کوئی خادمین اردو سمجھتے ہیں، مگر وہ جو ہے اچھے انداز سے جواب نہیں دے سکتے وہ لوگ، لیکن انگریزی میں تو وہ لوگ ذرا مشکل ہوتی ہے، وہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں، تو جو ہے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کی خدمات اور حضور غوث پاک کے خطابات اور حضور غوث پاک کی جو ہے فیضان پر وہاں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کم سے کم جو ہے ایک ایک خطبے پہ 61 خطبے ہیں حضور غوث پاک کے، ایک ایک خطبے پر کم سے کم جو ہے آنے والے زائرین کو کچھ بنیادی توجہات دلانے کی ضرورت ہے، اور بڑی خاص باتیں حضور غوث پاک نے بیان کی ہے، تقوی پہ بیان کی، عبادت پہ بیان کی۔ صاحب جی، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے حضور غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات پر؟ ہاں، وہ لوگ جو ہے خطبہ تو دیتے ہیں، خطبے میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ثانیہ تھی کہ گزرے ہوئے 7 دن میں کیا کام ہوا ہے اور آنے والے 7 دن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن اب یہ خطبے جو ہے مختصر سے انداز میں خطبہ ہوتا ہے، اور میں ایک نوجوان خطیب خطبہ دے رہے تھے، اور میں معلوم کیا تو جو ہے موجودہ سجادہ صاحب کے دوسرے فرزند ہیں، بہت ہی نحیف سے انداز میں خطبہ دے رہے تھے، اور میں یہ بھی محسوس کیا کہ جیسا ہندوستان میں اور پاکستان میں جو سنیت کے مراکز ہے، خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام لیا جاتا ہے، جو القاب سے یاد کیا جاتا ہے، خصوصاً خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین، مگر میں جو ہے ایسا محسوس کیا کہ اس کا بھی یہ اظہار جو ہے نہیں ہوا، تو یہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی سنیت اور شیعت کے درمیان میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ خلافت رسول اللہ کا ہے، وہ لوگ امیر المومنین مانتے ہیں لیکن خلیفت رسول اللہ نہیں مانتے، تو ہم اپنے کم سے کم اپنے مرکز سنیت پر تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اظہار کریں کہ خلیفت رسول اللہ امیر المومنین، اور ہمارے پاس مکہ مسجد میں ماشاءاللہ علماء سابقین بھی جو خطبہ دیتے تھے وہ بھی جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ خلفائے راشدین کا نام لیتے تھے۔ اب موجودہ ہمارے مولانا رضوان صاحب بھی جو خطبہ دیتے ہیں بہت قابل تعریف انداز سے خطبہ دیتے ہیں۔ جی، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو بغداد کا سفر ہوتا ہے، پھر نجف کا ہے، کربلا کا ہے، تو حکومتی انتظامات کس طرح کے وہاں پہ زائرین کے لیے ہوتے ہیں جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت بغداد کی جانب سے جو انتظامات ہوتے ہیں خصوصاً امیگریشن میں بہت ستایا جاتا ہے، جب جو ہے ویزا جاری کر دیا جاتا تو ان کا کام ہے اسی وقت تمام چیزوں پر وہ ویریفائی کر کے ویزا دیتے ہیں۔ اب اس پہ ری چیک کا جو نام لیتے ہیں، ری چیک کے نام پہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، 4 سے 5 سال تک
امیگریشن میں 500 700 لوگ ٹھہرے ہوئے، نہ وہاں بنیادی اعتبار سے نہ پانی کا انتظام ہے، نہ چائے کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، اور لوگ جو ہے بچے اور جو ہے عورتیں رونے لگ جاتے ہیں، اور بیت الخلاء وغیرہ کا بھی جو ہے وضو خانہ خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، اور اتنے لوگ آتے ہیں ایئرپورٹ پر ویل چیئر سامان رکھنے کے لیے، 15-20 مجھے ویل چیئر نظر آئے، اور وہ بھی ویل چیئر پہ جو ہے وہ مقامی لوگوں کا قبضہ رہتا ہے، اور وہ لوگ کئی ہزار عراقی دینار منگتے ہیں، منگ کے سامان ڈال کے لے کے آتے ہیں وہاں سے وہاں، اور عوام کو وہ نہیں تھا ویل چیئر کا تو انتظام ہونا، لوگ جو ہے خود چلا لے سکتے ہیں ویل چیئر سامان رکھ کے، مگر وہ اس کی بھی سہولت نہیں ہے۔ اور پھر جن آفیسروں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آفیسر انگریزی سے تقریباً نابالغ ہے، بالکل سمجھے آپ، اور وہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور وہ بڑے سے بڑا آفیسر بھی میں ان سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا تو وہ انگریزی میں اگر بولے تو وہ جو عربی میں بولتے وہ لوگ انگریزی میں جواب بھی نہیں دیتے، تو یہ اس میں بڑی تکلیف ہے، اور یہ ہمارے حکومت وزارت خارجہ کا کام ہے، ہم نمائندگی کریں گے ان سے، اور ایمبیسی میں بھی نمائندگی کریں گے، ہندوستانی ایمبیسی کہ وہاں بھی ہم کریں گے کہ ہم یہ جو زائرین آ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا انتظام کریں، اس لیے کہ ہم وہاں جو زائرین آ رہے ہیں وہ کوئی دہشت گرد نہیں آ رہے ہیں، بالکل سمجھے آپ، وہ عقیدت کے لیے آ رہے ہیں، اور عقیدت کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملتی، آپ کو جو ہے کوئی جو انتظامی امور سے گھبراہٹ کی بات ہے، اتنا چیکنگ کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک دوسرے مخالف حکومت کی طرف سے ایک گروپ آ رہا ہے، جبکہ دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ اس ویریفیکیشن میں جو سیکورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور جو ہے کوئی ان کے انتظامات بھی خاطر خواہ نہیں ہے، یہاں پر انتظامات ہونا چاہیے، اور امیگریشن میں، اور یہ ہمارے حیدرآباد کے MP جناب اسد الدین صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو اس سلسلے میں نمائندگی کرے، اور ہم ان کو بھی متوجہ کریں گے۔ سب حیدرآباد بول کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے زائرین جاتے ہیں، تو یہ ہندوستان کی حکومت پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ سفر کر کے عراق اور نجف اور کربلا پہنچ رہے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے بھی انتظامات کریں۔ یقیناً، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ اب موجودہ مرکزی حکومت ہے، وہ مرکزی حکومت جو ہے صرف جملہ بازی پہ چل رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ بہتر نہیں ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستانی شہری جا رہے ہیں تو ان کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور ان کا سفر آسان ہو، ان کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو، مگر جو ہے آپ کربلا میں اور جو ہے نجف وغیرہ یہ ہے، مگر وہ لوگ قابل تعریف ہیں کہ تمام آثار کو محفوظ رکھے ہیں۔ بالکل حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، مقام شہادت میں جو خون گرا تھا اس حصے کو بھی وہ لوگ محفوظ رکھے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، اور وہ جو ہے امام موسیٰ کاظم کا روزہ جو ہے میں دیکھ کے انتہائی حیران ہو گیا، 4-5 کلومیٹر پہ وہ ہے، اور اتنی صفائی اتنی پاکیزگی میں آپ کو الفاظ نہیں بولنے کے لیے، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیت الخلاء خود اتنے صاف رہتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہوتی کہ ان کی کیا انتظامات ہیں، اور وہاں اس علاقے میں پانی کی سہولت ہے، بہت سے لوگ پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بہت سی چیزیں تبرکاً بانٹتے ہیں وہاں پر جو ہے یہ ہے، اور ہمارے حضور غوث پاک کے خانوادہ میں بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے تبرکات بانٹتے ہیں، لنگر بھی چلتا ہے وہاں پہ، یہاں لنگر چلتا ہے، لنگر جو ہے میں جہاں تک معلوم ہوا کہ وہ خانوادہ کی ذمہ داروں کی طرف سے نہیں چلتا ہے وہ لنگر، وہ لنگر ایک بہت بڑے بیپاری ہیں، میں سنا ہوں کہ وہ جو ہے وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں، وہ 2 ٹائم زائرین کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر ان کا احساس یہ ہے کہ وہ زائرین جو غریب ہے میں ان کو کھلانا چاہیے، وہ لوگ مگر انہوں جو یہ کھلاتے ہیں تو مگر ان کا نیت تو ان کو یہی ہے کہ غریبوں کو کھلانے کی نیت ہے، البتہ ایک جو ہے
خانوادہ کی طرف سے مسکینوں کا ایک لنگر چلتا ہے، اور وہ لنگر بھی جو ہے جو لوگ زائرین جاتے ہیں وہاں پر اعانت کرتے ہیں، وہ مسلسل اعانت کرتے ہیں اور ہزاروں روپے کی بنیاد پہ اعانت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مسکینوں کا لنگر الگ چلتا ہے جہاں پر مسکین لوگ کھاتے ہیں۔ وہاں بھی بہت غربت ہے اور بڑی مہنگائی ہے۔ ایک چائے جو ہے وہاں کے 250 دینار پر مشتمل ہے جی، اگر مٹھائی 1 کلو لینا چاہیں تو 10,000 دینار مٹھائی، اور مٹھائی بھی ایسی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر پانی کا ایک آدھا لیٹر جو اگر پانی ہمارے پاس ہے جو ہمیں یہاں 10 روپے میں ملتا ہے، وہ پانی 250 دینار میں وہ لوگ دیتے ہیں عراقی۔ تو غربت بہت ہے اور مہنگائی بہت ہے، اس کی وجہ سے زائرین کے میں تو انتظام اخراجات وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے، مگر جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سفر رہا۔ اور جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ذمہ داران ہیں، خصوصاً حضرت امام حسین کے آستانے کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آستانے کی، حضرت امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی، وہ لوگ جو حفاظت کر رہے ہیں، وہ جو ہے اور جو انتظامات کر رہے ہیں وہ لائق ستائش ہے، اور زائرین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی وہاں جانے کے بعد۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو سفر پہ گئے ہیں تو خصوصی دعاؤں کا کچھ اہتمام آپ کی طرف سے ملک کے حالات کے لیے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے اور آپ کے مریدین منتخبین جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، ان کے لیے کچھ محفل کا اہتمام وہاں پہ ہوا؟ ہم جہاں گئے تھے ہمارے ساتھ جو گروپ کے لوگ تھے، تو اللہ کی طرف سے وہاں بیٹھ کے ہم لوگوں نے دعا کا اہتمام بھی کیا، اور ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کیا گیا، اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت کا جو رویہ کیا جا رہا ہے، ہم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، اور ہماری معاشیات اور ہمارا تعلیمی اور ہمارا طبی اور ہمارا جو احساس ہے وہ ہمارا برقرار رہے، اور سب سے پہلے ہمارے ایمان کی سلامتی کی ہم نے دعا کی، اور ہم دعائیں یہی کرتے رہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پرسکون حالات میں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے، اور جو ظالم حکومتیں ہیں یا اللہ ان حکومتوں کو جو ہے نیست و نابود کر دے، ہم نے دعا کی۔ اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی گئی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی محفلیں ہوتی تھی وہاں کے آنے والے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کر کے دعائیں کر رہے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کی وہاں پر بددعائیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیست و نابود کر دے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا سید حامد حسین شتاری صاحب جو عراق اور بغداد شریف، نجف، کربلا اور بھی مقامات کے سفر کرتے ہوئے اور زیارت کر حیدرآباد واپس آئے ہیں، تو اسی موقع پر آپ سے وہاں کے تاثرات اور سفر کے تاثرات لینے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے۔ بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت کا کہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔